اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں کرنا دل کی قساوت یعنی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل شخص اللہ سے کوسوں دور ہے۔ جب خود سے کسی فیصلے پہ نہ پہنچ سکیں تو اس کو لے کر اپنے رب کے پاس چلے جایا کریں، اس سے اپنا معاملہ بیان کریں، تنہائی میں بیٹھ کر اس سے کسی دوست کی طرح اپنی ہر بات کریں۔ کبھی کبھی صرف اللہ پاک سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس رنگ برنگی دنیا میں اربوں لوگوں کے ہجوم میں وہ شخص کامیاب ہے، وہ خاص ہے، وہ خوش نصیب ہے جو کہتا ہے میں نے اللہ کا پسندیدہ بننا ہے، اور پھر وہ اس کی کوشش میں خود کو لگا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ اس کے سوا تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے، جب اس نے سورہ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر لو اور چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دل واقعی اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ سوچے پڑھ لیتا ہے، بن کہے دل کی باتیں جان لیتا ہے، دل کے کسی گوشے میں چھپی خواہش کب پوری کر دیتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہاں آپ بس اتنا واجب ہے کہ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کریں اور بے فکر ہو جائیں۔ امید کی ڈور اگر ٹوٹ بھی جائے تو بار بار گرہ لگا لیا کریں، چاہے 1000 بار بھی یقین کھو دیں تب بھی پھر سے ناطہ جوڑ لیا کریں، لیکن ڈور ٹوٹنے نہ دیا کریں۔ کیا خبر اللہ کو ٹوٹ ٹوٹ کر باندھی گئی امیدوں کی ڈور کتنی پسند ہو، کیا خبر اللہ کو آپ کا بار بار روتے ہوئے اسے پکارنا کتنا عزیز ہو۔ اندر سے ٹوٹ جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ جب تک انسان کیفیت سے نہیں گزرتا اس کو صحیح معنوں میں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے درد اور تڑپ سے سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جب تھک جاتا ہے تو روتا ہے۔ یہ دنیا والے اس کو رلا دیتے ہیں، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا ماضی کیسا تھا یا اعمال کیسے تھے، وہ بس عطا کر دیتا ہے اور سارے آنسوؤں کو سمیٹ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سورۃ الضحیٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب جب تم اسے پکارو گے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے اور نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ اور کوئی تمہیں پسند کرے یا نہ کرے، پر اللہ تمہیں تم جیسے ہو ویسے ہی پسند کرتا ہے۔ کوئی تمہیں محبت کے لیے چنے یا نہ چنے، لیکن اللہ تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ تو اب بتاؤ کہ اللہ کی محبت کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ اللہ سے دوستی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب تنہا رہنے سے ڈر نہیں لگتا، تلخ لہجوں پہ آنکھیں نم نہیں ہوتی، سخت الفاظ دل نہیں توڑتے، اذیت زیادہ ہو یا کم، نرم گرم سی مسکراہٹ میں سکون ملتا ہے، کلمہ شکر کہنے میں قرار آتا ہے۔ لیکن اللہ سے دوستی کا یہ مقام یوں ہی نہیں آتا، جل کر کندن سے سونا بننا پڑتا ہے، دل مارنا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے تمام راز اپنے رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔
جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام سہاروں سے آپ کو الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آئے، تاکہ آپ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ میں نے اللہ سے ایمان کی مضبوطی مانگی تو اللہ نے دوسروں کی پریشانیوں کو کم کرنے میں میری مدد کی۔ میں نے اللہ سے عقل مانگی تو اللہ نے دوسروں کے مسائل حل کرنے میں میری مدد کی۔ میں نے ہمت مانگی، اللہ نے دین کے راستے میں آئی رکاوٹوں پر قابو پانے میں میری مدد کی۔ میں نے اللہ سے محبت مانگی تو اللہ نے غم زدہ لوگوں کو غم بانٹنے میں میری مدد کی۔ میں نے اللہ سے جب اس کی مہربانیاں مانگی تو اللہ نے گناہوں سے توبہ کرنے اور نیکی کے راستے کو آسان بنانے میں میری مدد کی۔ میرے اللہ نے ہمیشہ مجھے میری ضرورت اور چاہت سے زیادہ ہی دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہ کو معاف کر سکے۔ درود شریف ایسی عبادت ہے جس میں منہ سے بیک وقت اللہ کا نام بھی ادا ہوتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ادا ہوتا ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جس عبادت میں جمع ہو جائیں، اس کا کیا کہنا کہ اللہ بھی راضی اور رسول اللہ بھی راضی، اور یہ واحد عبادت ہے جس میں اللہ اور اس کے فرشتے بھی شامل ہیں۔ ایمان والو، تمہیں یہ نسبت مبارک ہو۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں برے ہمسائے سے اور ایسے جیون ساتھی سے جو بڑھاپے سے پہلے ہی مجھے برا کر دے، اور ایسی اولاد سے جو میرے لیے بوجھ ہو، ایسے مال سے جو میرے اوپر عذاب کا سبب بنے، اور ایسے مکار دوست سے جس کی آنکھیں اور دل میری نگرانی کرتے ہوں، اور اگر وہ مجھ میں کوئی خوبی دیکھے تو اس کو اپنے تک ہی رکھے، اور اگر کوئی خامی دیکھے تو چرچا نہ کرے۔ یا اللہ، میری موت آسانی والی کرنا کہ سر سجدے میں ہو اور جان نکل جائے، جمعے کا دن ہو، مکہ مدینے کا شہر ہو، کفن زمزم میں تر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، جب دفنانے جائیں تو قبر پھولوں سے بھری ہو، قبر بند ہو تو جنت کی روشنی ہو۔ یا اللہ، تو مجھے ایسا بنا دے کہ دعا میرے حق میں قبول ہو جائے، تیرے پسندیدہ بندوں میں میرا شمار ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔